اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر بنی اسرائیل کے ایک عالم اور مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بنی اسرائیل کے اس آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ارشاد فرمایا گیا کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم اور معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص تو مذکور نہیں ہے، لیکن علماء مفسرین، صحابہ اور تابعین کے مطابق ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل کی گئی ہے، اس شخص کا نام بلم بن باعورہ ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا اس کو علم حاصل تھا۔ قرآن کریم میں اس کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ الذی آتیناہ آیاتنا، کہ اس سے اس کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور بنی اسرائیل کی قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملتا ہے، تو جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے، اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق اور غارق ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر لاحق ہوئی اور جمع ہو کر بلم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلم بن باعورہ کو اسم اعظم معلوم تھا، اور وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی، یعنی وہ مجیب الدعوات تھا۔ بلم نے کہا کہ افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، مگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا، تو اس پر بلم نے کہا کہ اچھا، میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کروں گا کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا کہ نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی اور عمل کیا۔ خواب میں اسے بتایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلم بن باعور کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا، جو در حقیقت رشوت تھی، اور اس نے قبول کر لی۔ تو پھر اس کی قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ اب آپ ضرور یہ کام کر دو، اور الحاح اور اصرار کی حد نہ رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا،
اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیمات اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ہوا کہ جو کلمات بد دعا کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے تو وہ چلا اٹھے کہ تم نے تو ہمارے لیے بد دعا کر دی۔ بلم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور سینے پر لٹکنے کے ساتھ قرآن مقدس نے اسے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے کتا جو ہے اپنی زبان کو نکال کر ہانپتا ہے تو وہ بھی قوم کے سامنے اسی طرح ہانپ رہا تھا۔ اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی ہے، اب دعا جو ہے میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں ان کو کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہو اس پر ضرور اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح اور کامران نہیں ہو سکتی۔ بلم کی یہ شیطانی چال جو ہے ان کی سمجھ میں آ گئی، اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی جو ہے اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا بھی، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا۔ جیسا کہ احادیث میں اندر مذکور ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ النساء حبالۃ الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا ایک جال ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کو پھنساتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شیر کے پیچھے چلنا پڑے تو چل لو، مگر کسی عورت کے پیچھے نہ چلو، اس لیے کہ شیطان کے پیچھے چلنے میں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ کسی عورت کے پیچھے چلنے میں خطرہ ہے۔ اور اسی طرح حکماء کا قول ہے کہ عورتوں کے اختلاط سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ عورت کی نظر ایک تیر ہے اور اس کی بات جو ہے وہ سم قاتل یعنی سینکھیا ہے۔ بہرحال وہ آدمی شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اسے اور اس کے جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ توبہ کریں۔ لوگوں نے توبہ کی، اس وقت یہ طاعون جو ہے وہ رفع اور دفع ہوا۔ اس واقعے کے اندر اہل فکر کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سے فوائد اور عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں کی ہیں۔ اول یہ کہ کسی شخص کو اپنے علم و فضل اور زہد و عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ حالات بدلتے اور بگڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ جیسے بلم بن باعورہ کا حشر ہوا، طاعت اور عبادت کے ساتھ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔
دوسرے یہ کہ ایسے مواقع اور ان کے مقدمات سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں اس کو اپنے دین کی خرابی کا اندیشہ ہو، خصوصاً مال اور اہل و عیال کی محبت میں اس انجام بد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ مفسد اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلق اور ان کا ہدیہ یا دعوت وغیرہ قبول کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، بلم اس بلا میں ان کا ہدیہ قبول کرنے کے سبب بھی مبتلا ہوا تھا۔ چوتھے یہ کہ بے حیائی اور حرام کاری پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے آپ کو بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رکھنا چاہے اس پر لازم ہے کہ اپنی قوم کو بے حیائی کے کاموں سے پورے اہتمام کے ساتھ روکے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہوگا۔ پانچویں یہ کہ آیات الہیہ کی خلاف ورزی خود بھی ایک عذاب ہے، اور اس کی وجہ سے شیطان اس پر غالب آ کر ہزاروں خرابیوں میں بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا ہو اس کو چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر سے کسی وقت بھی فارغ نہ ہو۔ یہ عبرتناک واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے مصائب اور مسائل سے محفوظ اور مامون رکھیں، اور جو علم عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، علی اللہ توکلنا۔